بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بعد یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان سے مصر میں اس طرح سے منتقل ہوئے کہ یوسف علیہ السلام یہاں پہ بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ ادھر آ گئے، اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پھر بنی اسرائیل کا کیا ہوا وہ اس سبق میں بتایا جائے گا۔ وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يَعْقُوبُ فَحَزِنَ عَلَيْهِ يُوسُفُ وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ۔ اور ایک عرصے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس پر یوسف علیہ السلام غمگین ہوئے اور اس پر مصر والے بھی غمگین ہوئے۔ وَدَفَنُوا الشَّيْخَ فِي مِصْرَ وَكَأَنَّهُمْ فَقَدُوا أَبَاهُمْ۔ انہوں نے اپنے شیخ کو مصر میں دفن کیا گویا کہ انہوں نے کھو دیا اپنے والد کو۔ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا اس قدر دکھ تھا گویا کہ ان کے والد کی وفات ہوئی ہو۔ وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يُوسُفُ أَيْضًا فَكَانَ يَوْمًا عَلَى أَهْلِ مِصْرَ شَدِيدًا۔ اور ایک عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام بھی وفات پا گئے، پس وہ دن مصر والوں کے لیے بہت سخت تھا۔ وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ حُزْنًا شَدِيدًا وَبَكَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً طَوِيلًا۔ مصر والوں کو اس پر بہت شدید دکھ ہوا اور وہ اس پر بہت زیادہ روئے۔ وَنَسِيَ النَّاسُ أَحْزَانَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ۔ اور لوگ اپنے دکھوں کو بھول گئے گویا کہ انہیں کوئی مصیبت اس دن سے پہلے نہ پہنچی تھی۔ اس میں یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام کا دکھ جو ہے وہ اتنا ہوا مصر والوں کو کہ انہیں اس پر اتنا اس قدر روئے کہ انہیں لگا کہ جو ہمارا آج کا دکھ ہے یعنی یوسف علیہ السلام کی وفات والا، یہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ کبھی ہمیں جو ہے دوسری جو مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھتے وہ کہتے وہ تو ہمیں کبھی کوئی پہنچی نہیں، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دکھ تھا ہی نہیں جتنا کہ انہیں یوسف علیہ السلام کی جدائی کا دکھ تھا۔ وَدَفَنُوا يُوسُفَ أَيْضًا وَعَزَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَكَانُوا فِي يُوسُفَ سَوَاءً۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کیا اور ایک دوسرے سے تعزیت کی، اور وہ یوسف علیہ السلام کے دکھ میں برابر تھے۔ ایک دوسرے سے تعزیت کی یعنی سب کا افسوس برابر تھا، سب اس دکھ میں برابر کے شریک تھے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے غم کا اظہار کیا اور تعزیت کی۔ ہر کوئی یوسف علیہ السلام سے اپنے آپ کو قریب سمجھتا، ہر ایک کو یہ لگتا کہ ہمارا ہی سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ کلُّ صغیر فقد اباہ وکلُّ کبیر فقد اخاہ۔ ہر چھوٹے نے اپنے والد کو گم پایا اور ہر بڑے نے کھو دیا اپنے بھائی کو، یعنی ہر چھوٹے کو یوں لگا کہ آج مجھ سے میرا والد بچھڑ گیا، اور جو بڑے تھے انہیں لگا کہ ہم سے ہمارا آج بھائی بچھڑ گیا۔ وَمَشَى النَّاسُ إِلَىٰ إِخْوَةِ يُوسُفَ وَأَبْنَائِهِمْ يَعُزُّونَهُمْ۔ لوگ چلے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے بیٹوں کے پاس اور ان سے تعزیت کی۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس بھی تعزیت کے لیے گئے اور خود بھی انہیں اتنا ہی دکھ تھا جتنا کہ ان کے گھر والوں کو۔ وَيَقُولُونَ لَهُمْ أَيُّهَا السَّادَاتُ لَيْسَتْ خَسَارَتْكُمْ الْيَوْمَ أَكْبَرَ مِنْ خَسَارَتِنَا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے سرداروں، آج تمہارا نقصان ہمارے نقصان سے بڑا نہیں ہے۔ نحن فقد فقدنا في دفين اليوم أخا شفيقا سيدا رحيما مالكا عادلا۔ تحقیق ہم نے کھو دیا آج کے دفینے میں شفقت کرنے والے بھائی، مہربان سردار اور عادل بادشاہ کو۔ یہ جو ہیں یہ صفات ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ایسا شخص کھو دیا جو ہمارے لیے ایسا تھا جیسے کہ شفقت کرنے والا بھائی ہو، اور ایسا مہربان سردار تھا اور ہمارا عدل کرنے والا وہ بادشاہ تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں صفاتی کلمات ہیں۔ هو الذي أراح العباد وأزال الظلم من البلاد
وہ شخص جس نے بندوں کو راحت دی اور ہٹا دیا ظلم کو شہروں سے. هو الذی منع الکبیر یظلم الصغیر ومنع القوی یأکل الضعیف. وہ شخص جس نے بڑے کو روکا کہ وہ چھوٹے پر ظلم کرے اور طاقتور کو روکا کہ وہ کمزور کو کھائے. هو الذی اغاث المظلوم واجار الخائف واطعم الجاعی. اور وہ شخص جس نے فریاد رسی کی مظلوم کی اور خوف زدہ کو پناہ دی اور بھوکے کو کھلایا. هو الذی ہدانا الی الحق ودعانا الی اللہ وَكُنَّا قَبْلَ قُدُومِهِ بَهَائِمِ لَا نَعْرِفُ اللَّهَ وَلَا نَعْرِفُ الْآخِرَةَ. وہ ذات جس نے ہمیں ہدایت دی حق کی طرف اور ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ہم اس کے آنے سے پہلے چوپاؤں کی طرح تھے. ہم نہیں جانتے تھے اللہ کو اور ہم نہیں پہچانتے تھے آخرت کو. یعنی یہ اتنا عظیم الشان عقیدہ جس کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ ضروری عقیدہ بھی ہمیں انہی کی وجہ سے ملا، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ملا، ورنہ ہم اس عقیدے سے بھی آشنا نہ تھے. هو الذی اغاثنا ایام المجاعۃ فکنا نأکل ونشبع. اور وہ کہ جس نے ہمیں کھلایا بھوک کے دنوں میں ہم کھا رہے تھے اور سیر ہوتے تھے. والناس یموتون فی البلاد الاخری. اور لوگ دوسرے شہروں میں مرتے تھے یا مر رہے تھے. انا لا ننسى ملکنا الکریم ابدا ولا ننسى ایها السادۃ انکم اخوته واہل بیتہ. بے شک ہم نہیں بھولیں گے اپنے عزت دار سردار کو کبھی بھی، اور نہیں ہم بھولیں گے اے سرداروں کہ بے شک تم اس کے بھائی اور اس کے گھر والے ہو. وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ سَيِّدُنَا يَوْمَ قُدُومِكُمْ إِلَى مِصْرَ وَكَمْ فَرَحْنَا بِفَرْحِ سَيِّدِنَا. اور کتنے خوش ہوئے تھے تمہاری وجہ سے ہمارے آقا جس دن تم آئے تھے مصر، اور ہم کتنا خوش ہوئے تھے اپنے آقا کی خوشی کی وجہ سے. یعنی جب آپ لوگ مصر کی طرف آئے تو آپ کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کس قدر خوشی نصیب ہوئی تھی. ہم یہ وقت نہیں بھولیں گے کہ آپ ان کی خوشی کا سبب بنے، اور حضرت یوسف کی خوشی کی وجہ سے یعنی اپنے آقا کی خوشی کی وجہ سے ہم بھی اس دن بہت خوش ہوئے جب آپ نے ہمارے اس مصر کو اپنا وطن بنایا تھا. فالبلاد بلادکم وان لکم ایھا السعادات کما کنا فی حیات سیدنا. بس یہ شہر تمہارے ہی شہر ہیں اور بے شک ہم تمہارے لیے اے ہمارے سرداروں ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ ہم اپنے آقا کی زندگی میں تھے. یعنی ہمارا رویہ آپ کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آتے تھے. یعنی بہت آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے. آپ کے خاندان کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا، تو انشاءاللہ ہم آپ کی عزت ایسے ہی کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.